بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، قرآن سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں نازل ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس کے ذریعے سے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ پوری دنیا کو اس دنیا کے انجام کے متعلق آگاہ کریں، تنبیہ فرمائیں. خاص طور سے وہ لوگ جو اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، اسے نہیں مان رہے ہیں، ان کے لیے دردناک انجام کی کہ وہ اپنی غفلت سے بیداری میں آ جائیں اور یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ اگر وہ اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں تو دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے دائمی عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ارشادات میں سے بطور دلیل کے 2-3 نمونے پیش ہیں. اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ کہ میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا، اس قرآن کو بطور وحی میری طرف نازل کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کو کتاب دی گئی ہے اس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے. اللہ کی وحی اور نازل شدہ کتاب کے ذریعے سے تعلیم، تربیت اور دعوت کا کام کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ دعوت قرآن کے علم اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے ہونی چاہیے. فلاں بزرگ، فلاں مفکر اسلام، فلاں صاحب، فلاں ایسی شخصیت جس کی بڑی لوگ تائید کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے فالوورز ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کیوں دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں. دعوت و تبلیغ کا کام قرآن کی دلیلوں اور قرآن کی تعلیمات و آیات کے ذریعے سے ہونی چاہیے. ومن بلغ اور ہر اس شخص کو تم ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے زمانے میں جو لوگ زندہ ہیں جہاں جہاں پہنچے ان سب کو میں ڈرا رہا ہوں. اسی طریقے سے میں نے جب یہ صحابہ کو تعلیم دے کر قرآن کی یہ کہہ دیا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، تم میں جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، تو قیامت تک کے مسلمانوں کو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا حصہ ہے، یعنی آپ کے بعثت کے بعد پیدا ہو رہا ہے، وہ امت دعوت ہو یا اجابت ہو، وہاں تک پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اپنے حکم کے ذریعے سے گویا قیامت تک کے دنیا کے ہر انسان تک اسے پہنچانے کا حکم دیا. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت دنیا کے تمام انسانوں کو قرآن کے ذریعے سے ڈرا رہے ہیں. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے بطور ہدایت مبعوث کیے گئے، نازل کیے گئے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا. یہ جو کچھ ہے حق ہے، باطل کا اس میں کوئی شائبہ اور شبہ بھی نہیں ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سامنے کی جو بھی کتاب ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور ان کی یعنی ان پچھلی کتابوں کی نگراں ہے، محافظ ہے، فیصل ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ہم نے آپ پر آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل کی جو اپنے سے پہلے کی سامنے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ قرآن اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ اس کو ہم یوں ہی سن لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، سچے نبی ہونے کی، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی بہت ہی مضبوط زبردست دلیل ہے. صرف اس ایک دلیل کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نصرانیت، دنیا یہودیت اگر اتنی بات کی حقیقت کو ٹھیک سے ایمانداری سے مان لے تو ان سب کو قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. خود یہودیوں کے توریت کو ماننے
اور نصارہ کے انجیل کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ان کی تصدیق کر رہی ہے، اپنے سے پہلے کی کتابوں کی اور اپنے سے پہلے سچے نبیوں کی. چنانچہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصدیق کر رہی ہے، یہ توریت اور انجیل کی بھی تصدیق کر رہی ہے. اور توریت، انجیل، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں. اب اگر آپ توریت کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ توریت کو ماننے والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ قرآن کو بھی اللہ کی کتاب نہ مانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہ مانیں. آپ انجیل کو ماننے والے حقیقت میں ہیں، سچے طور پر انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، تو ان دونوں کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا. ہاں، انجیل جو کہہ رہی ہے عقائد کی بنیادوں سے متعلق، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے اور انجیل قرآن کی تصدیق کر رہا ہے، تو قرآن اور احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. اس ایک جملے کو مان لینے میں گویا پورے یہود اور نصارہ کو اسلام کی دعوت ہے، یا ان کو ماننا، اب نہ مانے تو یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے. ہاں، وہ اصل میں توریت اور انجیل کو بھی نہیں مان رہے. ایک کتاب کا ماننا ساری سچی کتابوں کو ماننے کو لازم بناتا ہے، اور ایک کتاب کے انکار سے لازمی طور سے ساری کتابوں کا انکار ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ہاں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کی نگرانی اور ان کا فیصلہ کرنے والی ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہذا اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اسی چیز کے ذریعے سے جو اللہ نے نازل کیا. نبی بھی اس بات کا پابند اور مکلف ہے کہ فیصلہ کرے دین کا، خاص طور سے دین کا، دنیا کا. تو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق آج ہمارے یہاں پنچایت میں فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کریں گے آپ کو ماننا پڑے گا، قرآن حدیث ہم نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے. کیا کہتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا. دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں، اسی لیے ہمارے سلف میں بڑے بڑے لوگ علم کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود قاضی بننے سے ڈرتے تھے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تو اللہ کے نازل شدہ حکم کے خلاف فیصلہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں. اور ہمارے ہاں جاہل لوگ اس سلسلے میں بڑی جو ہے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان آپ اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ کیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. وہ سارے لوگ جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر بدعات، خرافات یا فلاں مفکر اور فلاں بزرگ اور فلاں پیر صاحب کے پیچھے جاتے ہیں، وہ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. جبکہ اللہ نے منع کیا کہ لوگوں کی یا ان کی، یہاں یہود و نصارہ مراد ہے، ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجئے. ہاں، ان کی اتباع کر کے آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے ہٹ جائیں گے، آپ اس سے ہٹ کر ان کی پیروی نہ کیجئے. اس سلسلے میں اس معنی کی آیتیں اتنی ہیں جو شمار نہیں کی جا سکتی. چنانچہ بعض احادیث کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ حضرت مقدام ابن معدی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سنو مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کے مثل، اس کے ساتھ دوسری چیز بھی دی گئی ہے. یعنی قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل کیسے؟ یعنی حلال حرام میں اور شریعت کے احکامات کے ثبوت میں، عقائد و عبادات کے بیان میں، قرآن کے معنی اور مفہوم کی تشریح کرنے میں، یہ قرآن کے جیسی ہی ہے. یعنی قرآن سے جس طرح شرعی احکام عقائد ثابت ہوتے ہیں، حدیثوں سے بھی اس میں تفریق نہیں کی جائے گی. اہل سنت کا ایک اصول میں نے بتایا منہج سلف کے خطابات میں، اور بڑے اختصار کے ساتھ اس سلسلے میں سلف نے بڑے واضح انداز میں تفصیل سے امام شافعی، امام شاطبی اور دوسرے ائمہ نے بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کو ماننے والے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، جو وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت میں تفریق نہیں کرتے. قرآن کی کچھ آیتوں اور کچھ آیتوں کے مقابلے میں تفریق نہیں کرتے. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث میں تفریق نہیں کرتے، حدیث میں تفریق نہیں کرتے. چنانچہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم متواتر کو مانتے ہیں، احاد کو نہیں مانتے، تو وہ حدیث میں تفریق کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے جب یہ کہا کہ رسول کی بات کو مانو، اطاعت کرو، جو دے دیں لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، تو اس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی کہ جو تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچے گی آپ اس کو ماننا، جو احاد کی حدیثیں پہنچے گی خبر واحد کی شکل میں اس کو نہ ماننا. لیکن ہمارے ہاں اصول بنایا متاخرین نے
جس سے متاثر ہو کے بعض فقہا نے بھی اس کو بیان کر دیا اپنے مسلک کی تائید اور صحیح حدیثوں کو رد کرنے کے لیے جو ان کے مسلک کے خلاف تھی کہ اخبار آحاد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی. حنفی اصول کی کتابوں میں بھی لوگوں نے لکھ مارا. اسی طریقے سے ہمارے سید قطب صاحب اخوانیت کے ایک بہت بڑے ستون، وہ کہتے ہیں کہ عقائد کے سلسلے میں اخبار آحاد سے استدلال نہیں کیا جائے گا، اس کا مرجع قرآن ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصول خود قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے بیانات کے بالکل خلاف. لہذا جو لوگ اسے مانتے ہیں وہ قرآن کو صحیح معنی میں نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے قرآن اور قرآن کے مثل دیا گیا ہے. لہذا قرآن کے مثل جب یہ حدیث سے کوئی ثابت شدہ حدیث ہوگی، خبر واحد کو اصول یہ ہے اگر امت نے قبول کیا ہے، تلقی بالقبول کے ساتھ اگر کسی خبر واحد کو لیا ہے تو اس کا درجہ بھی حلال حرام عقیدے کو ثابت کرنے میں دیگر نصوص شرعیہ یعنی قرآن اور متواتر حدیث کی طرح ہی ہوگا. ان میں فرق نہیں ہوگا. کہ اہل سنت والجماعت سب یہی مانتے ہیں اور قرآن حدیث سے ثابت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے تھے توحید کی دعوت دے کر، یمن بھیجا، فلاں جگہ بھیجا، ڈھیما جگہ بھیجا. امام بخاری نے اخبار آحاد کے لیے پورا باب باندھا ہے، وہ دیکھیں کتنی زبردست دلیلیں دی ہیں. امام شافعی نے دلیلیں دی ہیں. اہل سنت اسی بات کو مانتے ہیں. تو اب قرآن سے جس طرح ہم حلال حرام یا شریعت کو مانتے ہیں ایسے ہی حدیثوں سے بھی ہوگا. اور قرآن کو ماننے کا مطلب حدیثوں کو ماننا شامل ہے خود بخود اس میں. چنانچہ ایک اور روایت دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کسی نے ایسی کتاب لا کے دی جو اہل کتاب سے اسے ملی تھی اور آپ نے توریت کا وہ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تو آپ غضبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا، یہ روایت سنیے، امتہوکون فیہا یا ابن الخطاب، کیا تم اس کے بارے میں حیرت زدہ ہو اے ابن خطاب؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں ان کتابوں اور سابقہ شریعتوں کے مقابلے میں تمہارے پاس جو لایا ہوں نا وہ بیضاء ہے، بالکل صاف ستھری، نقیہ روشن، بیضاء سفید، بالکل سفید چمکدار، کہیں کہ چمکدار اور روشن شریعت لایا ہوں، صاف ستھری پاکیزہ شریعت لایا ہوں. لا تسألوہم عن شیء، تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھو، دین کے معاملے میں، دینی احکامات کے بارے میں. فیخبروکم بحق فتکذبوا بہ، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو کوئی حق بات کہیں اور اہل کتاب کی طرف سے آنے کی وجہ سے تم اسے جھٹلا دو. اگر وہ حق بتائیں اور تم جھٹلا دو تو بھی غلط. او بباطل فتصدقوا بہ، یا کسی باطل کو وہ تمہیں بتائیں خبر دے میں اور تم اس کو جو ہے اس کی تصدیق کر لو، دونوں ہی غلط ہوگا. وہ سچی بات بتائیں اور تم جھٹلا دو، وہ جھوٹی بات بتائیں اور تم اس کو سچا مان لو، یہ دونوں غلط ہوگا. والذی نفسی بیدی، پھر آپ نے ایک فیصل بات فرمائی جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ ایک روایت اگر یاد رکھ لیا بندے نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخصیت پرستی اور تقلید کی جو شدت اختیار کرتے ہیں لوگ اس تنگی سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کی اتباع کی طرف آ جائیں گے. اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث اور اہل حق کا، صحابہ کا طریقہ اختیار کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے چارہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ میری اتباع کریں. اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام دارمی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے. امام حیثمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر مجالد بن سعید نام کا ایک شخص ہے جسے امام احمد اور امام یحییٰ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے شواہد ہیں جس کی بنیاد پر علامہ ناصرالدین البانی اور دوسرے متعدد علماء نے اس کو حسن کہا ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے ارواء الغلیل میں. چنانچہ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی قرآن مجید جو ہے اب وہ فیصل ہے، اور قرآن کی جو شریعت ہے اس کے آ جانے کے بعد اب کوئی دوسری تعلیمات نہیں چلے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے. اہل علم کا میں سے ایک دو قول پیش کروں، موسوعہ میں درج کئی اقوال میں سے ایک دو قول پیش کر کے بات کو آگے بڑھائیں. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے پوری زمین کے گوشے گوشے میں، جہاں بھی تلاوت کی جاتی ہے، جو مصحف میں لکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے جس کو کہ دو دفے کے درمیان، اٹھوں کے درمیان جمع کیا جاتا ہے،
وہ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس کے آخر تک، یہ پورا کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو کچھ بھی ہے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس بین الضفتین قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ بھی ہے سب کا سب حق پر مبنی ہے، سب کا سب کے پورا کا پورا حق ہے۔ اور قرآن کے خلاف جب یہ حق ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ باطل ہے۔ اس سے جو بات ٹکرائے گی وہ کتنی بھی عظیم اور بڑی شخصیات کی طرف سے ہو، کوئی ٹکرانے والی بات اگر ہوگی تو وہ باطل ہے۔ اگر کوئی قرآن کے مخالف بات کو غلط یا باطل نہیں مانے گا تو وہ گویا قرآن کے صحیح ہونے میں شک کر رہا ہے، اس کا ایمان بالکتاب، ایمان بالقرآن صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے۔ اور وَأَنَّ مَن نَقَصَ مِنْهُ حَرْفًا، اور کوئی شخص اگر اس قرآن میں سے ایک حرف بھی جانتے بوجھتے ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ اس میں کمی کرے، یا کسی ایک حرف کو کسی دوسرے حرف کے ذریعے سے بدل دے جان بوجھ کر، ایک غلطی ہو جائے الگ بات ہے بھول چوک سے، لیکن جان بوجھ کر قصد اور ارادے کے ساتھ اگر کوئی قرآن کے ایک لفظ کو، ایک حرف کو بدل دے یا اس میں کمی کر دے یا اس میں ایک حرف کی زیادتی کر دے جو کہ جس پر کہ مصحف مشتمل نہیں ہے، اور اسے مصحف اور قرآن کا حصہ بنا کر ایک لفظ بھی اگر بڑھا دے تو اس پر اجماع واقع ہے، اور اس پر اجماع ہو کہ یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں سے نہیں ہے، ایسے کسی لفظ کو بڑھاتا ہے۔ پھر سے جملے کو دوہراؤں کہ کوئی شخص اس میں ایک حرف کی کمی کر دے، ایک حرف کو بدل دے، جانتے بوجھتے ایک ایسے لفظ کو بڑھا دے جو قرآن سے نہیں ہے، اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن میں سے نہیں ہے، تو جانتے بوجھتے ایسا کرنے والا ہر شخص کافر ہے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں سے قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم اللہ کا کلام دوسری شکلوں میں بھی، حدیث قدسی کی شکل میں بھی ہے۔ اس کے حدیث قدسی جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول پر آیا، اس میں الفاظ معنی اللہ کی طرف سے ہیں بطور خاص، اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں حدیثوں میں، جبکہ قرآن لفظاً اور معنی اللہ کی طرف سے ہے، اور پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، توریت انجیل۔ تو کہا کہ قرآن عظیم بھی اللہ کے کلام میں سے ہے، اور وہ اللہ کی کتاب مبین ہے، کتاب اللہ المبین، اور وہ حبلہ المتین، اس کی مضبوط رسی ہے جس کو پکڑنے کا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اس کا صراط مستقیم ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ بڑی شاندار عبارت ہے علامہ ابن قدامہ کی، نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر روح امین نازل ہوئے۔ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، علی قلب سید المرسلین، سید المرسلین کے دل پر براہ راست اسے اتارا، نازل کیا، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ اس سے عربی زبان کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور یہ عربی میں اس لیے تھا کہ اس وقت لوگ جہاں نازل ہو رہا ہے اس معاشرہ سماج عربی زبان کا تھا، عربی کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس سے پتہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے انسان کو عربی جاننا چاہیے، اور جہاں قرآن کی تعلیمات ایسی جگہ پہنچائی ہے جو عربی نہیں جانتے تو ان تک اس کے تراجم اور مفہوم کو بیان کرنا چاہیے، اور ان کو ترغیب دینا چاہیے کہ عربی مبین اور عربی مبین کو جاننے والے لوگوں کے درمیان رہ کر اس قرآن کو دیکھیں تو اس کے وجوہ اعجاز، اس کی بلاغت، فصاحت اور اس کے بہت سارے کمالات، خوبیاں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ عربی مبین میں منزل، یہ نازل شدہ ہے، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ کی عبارت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ منزل ہے، نازل شدہ ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے، اور یہ محکم صورتوں پر مشتمل ہے، اور آیات بینات یعنی بالکل واضح اور روشن دلیلوں والی آیتوں پر مشتمل ہے، وہ حروف و کلمات، یہ حروف، الفاظ اور کلمات پر مشتمل ہے۔ جو شخص اس کو قرأت کرے گا، اور جو شخص اس کو پڑھے گا، تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اور اللہ ایک ایک نیکی کو اور بڑھاتا ہے۔ اس کی ابتدا بھی ہے، آخر بھی ہے، اس کی شروعات بھی ہے، اور اس کا انجام اور آخر بھی ہے، اس کے اجزاء اور ابعاض بھی ہیں، یعنی یہ قرآن کا یہ جز حصہ، ہم پارہ کہہ لیں، ٹکڑا، حصہ، ابعاض بھی ہیں،
اس کو زبانوں کے ذریعے سے تلاوت کیا جاتا ہے، سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، کانوں کے ذریعے سے سنا جاتا ہے، مصاحف میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، خاص بھی ہے، عام بھی ہے، امر بھی ہے، نہی بھی ہے، حکم ہے اور کچھ چیزوں کا حکم ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، خبریں بھی ہیں، تصدیق خبریں بھی ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے اور پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، حکمت والی ذات اور قابل تعریف ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ علامہ ابن قدامہ مقدسی کی عبارت ہوئی۔ اب یہاں ایک اور بات کو جانیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا معاملہ، اگرچہ یہ بات اس سے پہلے بار بار کہی گئی ہے، لیکن نازل ہونے سے متعلق کچھ پہلوؤں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے یہاں ایک الگ سے عنوان قائم کیا کہ قرآن کا نازل کیا جانا یا نازل ہونا۔ قرآن کریم کو لفظاً و معنن، لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا گیا۔ اس میں جو ایک ایک جملہ بولا جا رہا ہے، میں جو روک کے بیان کر رہا ہوں، آپ کو یہ سرسری اور بار بار سنا ہوا جملہ لگے گا، لیکن اس میں کئی اہل باطل، اہل بدعت کی بدعات اور انحراف کا رد ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن جو ہے وہ کلام لفظاً اور معنن نہیں ہے، یہ حدیث نفسی، دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے یا خیالات کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ کا اس طرح کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف القاء کر دیا، معنی ڈال دیا، اور حضرت جبرائیل نے اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ کچھ لوگ اس قسم کی اور بھی تعویلات کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن اور حدیث کی بنیاد پر یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ تو یہ دراصل قرآن و سنت کے موافق عقیدے کے طور پر ہمیں اور آپ کو جاننا اور ماننا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کچھ مانتے ہیں تو گمراہی میں بعض مرتبہ بدعت اور بعض مرتبہ کفر تک میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو نہ ماننے کی شکل میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں تو تعویل کے ساتھ مانتے ہیں کہ معنی ہے، لفظ نہیں ہے، الفاظ کو اللہ نے اس طرح ڈال دیا، معنی ڈال دیا، اور اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح، اس وجہ سے غور سے سنیے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو لفظ اور معنی کے ساتھ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا گیا، جس کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے سنا، فی الیقظہ، بیداری کی حالت میں۔ حضرت جبرائیل بھی بے ہوش نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگتے اور بیدار رہتے ہوئے اس کو سنا، بیداری کی حالت میں، نہ نیند کی حالت میں، نہ بے ہوشی کی حالت میں۔ ہاں، علی صور و حیات و کیفیات ما، ان شکلوں اور صورتوں میں، ان حیاتوں میں جو بالکل جانی پہچانی، جانی بوجھی، آپ بیٹھے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ سوار ہیں، ہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں، ہاں، منجمن و مفرقن حسب الوقائع والاحداث، یہ قسط وار اور الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے قرآن کو نازل کیا گیا، واقعات اور حادثات، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق، برخلاف دوسری آسمانی سابقہ کتابوں کے، کیونکہ پچھلی کتابیں اکٹھا یکبارگی نازل کی گئی، توریت اکٹھا دی گئی، انجیل اکٹھا دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد کو اکٹھا دی گئی، لیکن قرآن کو 23 سالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں منجمن قسط وار نازل کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے، جیسی ضرورت جب رہی۔ اس کے اپنے کچھ فائدے اور حکمتیں ہیں جس کو قرآن نے اعتراض کے بعد جواب دیتے ہوئے بیان بھی کیا ہے، جو آگے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا یہ نازل ہونا قرآن کتاب سے، سنت کے نصوص سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل شدہ کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین لے کر اترے، علی قلبک، آپ کے دل پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر براہ راست حضرت جبرائیل وحی کو نازل کر رہے ہیں، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ منذرین یعنی ڈرانے والوں میں سے، تنبیہ اور آگاہی دینے والوں میں سے ہو جائیں، بے لسان عربی مبین، ہاں کھلی عربی زبان میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ کہہ دیں، بتا دیں کہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا۔ یہاں جو عبارت ہے، اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اشارہ کروں جو میں دروس میں ہو سکتا ہے کہ ان سلسلوں میں بھی کسی مقام پر بیان کیا ہوں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو، کلام مجید کو نازل کرنے کا خصوصی اور خاص اہتمام کیا، ایسا اہتمام کیا۔ قرآن کی کئی خصوصیات ایسی ہیں
جو دوسری کتابوں کو حاصل نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ کہ اس کا بذات خود ہر اعتبار سے معجزہ ہونا. پچھلی کتابوں میں معجزہ ہونے کی بعض وجوہ تو پائی جاتی تھی جیسے ماضی اور مستقبل کی خبریں, لیکن ہر اعتبار سے معجزہ ہونا, چیلنج کرنا, یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے ایک خصوصیت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے بہت ساری خصوصیات میں سے, سینکڑوں میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے لیے دوسری کتابوں کے مقابلے میں زیادہ اور بھرپور اہتمام کیا, کیونکہ یہ قیامت تک رہنے والی, محفوظ رہ جانے والی شریعت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے محفوظ رہنے کا ذمہ بھی لیا. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ موجود ہے. وقت کم ہے, میں صرف اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ پیش کروں. کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا آسمان میں شہاب کا انتظام کر دیا کہ اب کوئی اگر آسمان کی خبریں جنوں میں سے چوری کرنے جائے گا تو اس کو شہاب کے ذریعے سے مار بھگایا جائے گا. اب جب یہ انتظام ہوا تو جنوں میں ہلچل مچی, ان کا آپس میں اجتماع ہوا اور غور کیا گیا کہ کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ انتظام ہوا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو جو دعوت دے رہے تھے, اسی درمیان اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ آپ عکاظ کے میلے میں جا رہے تھے کہ وہاں پہنچ کر لوگوں کو قرآن سنایا جائے, دعوت دی جائے توحید کی. چنانچہ راستے میں فجر کے وقت وادی نخلا میں آپ اپنے کچھ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور اس علاقے میں وہ جنہوں نے مشورہ کیا تھا ان کی مختلف ٹولیاں دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئی کہ معلوم کریں کیا نیا واقعہ معاملہ ہوا ہے. جنوں کی جو جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری, تب آپ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور انہوں نے جب قرآن سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہی آسمان سے نازل ہونے والا کلام ہے. اور اسی کی بنیاد پر یہ آسمان کی جانب سے, رب العالمین کی جانب سے اہتمام کیا گیا ہے. سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, سورہ احقاف میں کہا کہ جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا, پھر انہوں نے آپ کے ذریعے سے قرآن سنا اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹے, جس کا ذکر سورہ جن میں موجود ہے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا, ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا جو ہدایت اور رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, تو ہم اس پر ایمان لے آئے. وہ جن قرآن سن کر مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے, ایمان میں داخل ہو گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیا, قرآن کو مان لیا. میں یہاں عرض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, قرآن کو نازل کرنے کے لیے آسمان میں بھی پہرے بٹھائے گئے. بخاری کی روایت حضرت ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ کہ کہیں کوئی معاملہ درمیان میں بھی نہ رہے, اس سے پہلے کہ گویا یہ انتظامات نہیں تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا نزول ہو رہا ہے. پچھلی کتابیں اکٹھا نازل کی جا رہی ہیں, یہ الگ الگ نازل کی جا رہی ہیں. جب کفار و مشرکین نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ الگ الگ کیوں, تو آگے آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کذالک لنثبت بہ فؤادک, تاکہ آپ کے دل کو اس پر جما دیں. مختلف موقعوں پر نازل ہونے سے, پس منظر میں نازل ہونے سے قرآن کے معنی اور مفہوم بھی واضح ہوتے ہیں. شان نزول کے تناظر میں قرآن کی آیات کے مراد اور اس کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ بھی اس کی ایک حکمت اور فائدے. ایسے متعدد فائدے آپ علوم قرآن کی کتابوں میں پائیں گے کہ قرآن کو منجمن یعنی قسط وار الگ الگ حادثات, واقعات اور پس منظر میں نازل کرنے کی کیا حکمتیں ہیں. چنانچہ یہاں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیتیں جو ہم نے پڑھی یہ اس بات کو صراحتاً بیان کرتی ہیں, صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی نازل کیا گیا کلام کی شکل میں, اس کے خیالات کو دل میں پیدا نہیں کیا گیا. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود انہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست سنا ہے. ایسا نہیں ہے جیسا کہ اہل بدعت کہتے ہیں بعض کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے وہ صرف معنی اور مطلب بتا دیا. اس لیے کہ جب وہ اللہ کے پاس سے اسے لے کر آتے تھے تو اس بات کو جانتے تھے کہ اسے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کو خود نہیں جوڑا ہے, اس کو ترتیب نہیں دیا ہے, بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا بیان ہے. کہ اللہ ہی کہ قرآن ان القرآن الذی ہوا کہ وہ قرآن جو عربی مبین میں ہے اسے روح القدس نے اللہ سے سنا ہے اور اللہ کے حکم سے اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں. اس سے پہلے
فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں ایک روایت کئی بار گزری کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی وحی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں، لرز جاتے ہیں، سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل کو اپنی بات بتاتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ سنا رہا ہوں۔ پھر دوسرے فرشتے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، حضرت جبریل دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ یہ روایت پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وحی کرتا ہے جبریل علیہ السلام کو کلام کے ذریعے سے باقاعدہ سناتا ہے۔ یہ تنبیہ اور تائید یا یہ وضاحت یہاں اس لیے کی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل میں اپنے خیال یا اپنی بات کو جو کلام نفسی ہے اس کو ڈال دیا اور جبریل نے اپنے طور پر قرآن کو یا وحی کو بنا کر نبیوں تک پہنچا دیا۔ یہ سراسر باطل اور غلط بات ہے، قرآن حدیث کے بالکل خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کی شکل میں، حروف اور کلمات کی شکل میں ان کلام کو کہا اور اسے جبریل علیہ السلام کو دے کر انبیاء تک بھیجا اور قرآن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس میں صاف صاف صراحت اور دلالت ہے کہ حضرت جبریل وحی کو، اللہ کے کلام کو بلا واسطہ بذات خود سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات کہ قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑا ٹکڑا اور قسط وار نازل ہونا مختلف واقعات اور حادثات کے مطابق اور حالات کے تقاضوں کے مطابق، یہ قرآن کا دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں یہ بھی ایک خاصہ ہے، خصوصیت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن اکٹھا بیک دفعہ جملۃ واحدہ، دفعۃ واحدہ، یعنی ایک دفعہ میں پورا کا پورا قرآن کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ جیسے کہ پچھلی آسمانی کتابیں توریت، انجیل اور زبور نازل ہوئی، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، کذالک، ہم نے اسی طرح نازل کیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو اس پر جما دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تعلیم اگر تھوڑی تھوڑی دی جائے تو دل جمتا ہے اس پر۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے کھول کھول کر ترتیل کے ساتھ آپ پر اسے پڑھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزلہ علی رسولہ۔ یہاں آخری جملے میں ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، اے ایمان والو، اس پر یقین کر لو جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ یہاں تنزیل اور نزلہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور پچھلی کتابوں کے لیے والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب اس پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی۔ اب دیکھیے یہاں پچھلی کتابوں کے لیے انزلہ کا لفظ ہے اور قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ ہے۔ ان دونوں مادوں میں یا ابواب میں فرق ہے، اور یہ قرآن کے بارے میں جو نزلہ کا لفظ استعمال کیا تو اس میں دراصل معنی یہی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے قرآن کو نازل کیا۔ اس لفظ کو اگر فرق کریں، معنی کا فرق، حالانکہ دونوں الفاظ کا کہیں کہیں مشترک استعمال بھی ہے، لیکن جب دونوں کو فرق کیا جائے گا تو نزلہ کے معنی میں کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اور انزال کے معنی میں اکٹھا اور پورا نازل کرنا ہے۔ پچھلی کتابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انزال کا لفظ استعمال کیا، یعنی پوری کی پوری نازل کی گئی، اور قرآن کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا گیا۔ یہ چند باتیں قرآن کے نزول سے متعلق ہیں۔ یہاں ایک عنوان ہے قرآن کے درمیان تفاضل، لیکن پچھلے دروس میں یہ بحث گزر چکی کہ قرآن اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے تو پورا کا پورا ایک ہی درجہ رکھتا ہے، لیکن ہر کلام، آیت یا صورتوں میں کچھ مضامین ایسے ہیں جیسے اللہ کی توحید پر مشتمل، ایمانیات پر مشتمل، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں فرعون، حامان اور ابو لہب وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں مضمون ایک جیسے نہیں ہیں، تو اللہ کے کلام ہونے میں سب پورا قرآن برابر ہے، ساری کتابیں برابر ہیں، لیکن مضامین کے اعتبار سے ان کے اندر تفاضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو آمن الرسول سے اور آخر تک کو، قل هو اللہ احد کو، معوذتین کو، اور چند آیتوں اور صورتوں کو جو مقام حاصل ہے، قرآن کی دوسری صورتوں اور آیتوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ قرآن کے درمیان تفاضل کی بات ہے۔ اگلا اور آخری درس ایمان بالکتب سے متعلق ہم جب کریں گے تو اس میں قرآن میں معجزہ ہونے کی مختلف شکلیں، وجوہ اعجاز، اور پھر اس پر ایمان لانے کے فوائد پر کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اس بحث کو ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔